مجلسوں کو بھی اتنا طولانی نہیں ہونا چاہیے، سمیٹیے۔ ایام ازاں میں خاص کر کے بہت سی باتیں تھیں ذہن میں، اب ان کا کہنے کا وقت نہیں رہ گیا۔ کب کرنا ہے؟ پہلی چیز، مجلسوں کو، عزاداری کو اتنا طولانی نہ کیجیے کہ انسان کے تحمل کے لائق نہ رہ جائے۔ آپ میں یا مجھ میں 2 آدمیوں میں اتنا دم ہے، 4 میں اتنا دم ہے، دونوں ہاتھوں سے 2 گھنٹے میں ماتم کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر میرا جوان، لیکن سب میں اتنا دم نہیں ہے۔ اسے شرمندہ نہ کیجیے، یہ نہ لگے کہ عزادار نہیں ہاتھ روکے کھڑا ہے۔ میں بہت وقت گزر گیا، میں خط یہ نہیں چھوڑے دیتا ہوں، شرم اپنے کسی عمل سے کسی اور، آپ کہیں شرمندہ کیوں کروں گا؟ سنیے، مزاج معصوم سمجھیے، گھنٹوں نوحے، گھنٹوں ماتم، لمبی لمبی مجلسیں، لمبے لمبے، یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، جو اس سے محروم ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار، اور اگر وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ماتم سے بھاگ گئے، جلوس سے بھاگ گئے۔ تحمل کی حدوں میں ہر چیز کو رکھیے۔ اگر ہمارے بزرگوں میں زیادہ وقت تھا، ان کے پاس کم مشغولیت تھی، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، بدن میں قوت برداشت زیادہ تھی، دھوپ کی، گرمی کی، کھڑے ہونے کی، چلنے کی، اب ہم سب جنگل کے درخت نہیں رہ گئے، گملے کے پھول ہو گئے۔ تو ان گملے کے پھول لڑکوں اور جوانوں کو آپ اتنا زبردستی کریں گے تو یہ زبردستی ان کو بھگا دے گی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی فٹ بال کو حوض میں ڈبوائیں تو ہاتھ سے دبائے رکھیں گے تو جتنی دیر دبائے رکھیں گے رکے گا، اور جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا بھگ جائے گا۔ آپ نئی نسل کو عزاداری سے، ان لمبی لمبی عادتوں، ان لمبے لمبے پروگراموں کی وجہ سے، عزاداری سے، نماز سے، عبادت سے، ہر چیز سے دور نہ کر رہے ہو۔ خدا نخواستہ اس کا جائزہ لیجیے۔ اتنا طولانی ہمارے پروگراموں کو نہیں ہونا چاہیے، سمیٹنا چاہیے، تحمل کے اندر لانا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، بہت اہم باتیں جلدی سے سنا دینا چاہتا تھا مگر میں معذرت کا خواہاں ہوں، واقعاً بات بھی لمبی ہوئی اور باتیں پوری کہہ بھی نہ سکا۔ دوسری بات یہ، ابھی میں سنا رہا تھا دل دکھانا۔ امام کے ساتھ ایک صاحب حج میں سب جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، ایک صاحب حیثیت تھا، بہت بھیڑیں لے کے آیا تھا، اونٹ بھیڑیں، روز کاٹ کاٹ کھلا رہا تھا۔ کتنا اچھا کام تھا۔ جو حاجی ساتھ آئے ہیں ان کو اونٹ اور بھیڑیں کاٹ کاٹ کھلا رہا، جن کو نصیب نہیں، ثواب ہی ثواب ہے نا۔ مگر امام ایک دن بلایا، کہ تم یہ جو کر رہے ہو تم نے کبھی سوچا تم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا یہ نہ کرو۔ کیوں مولا؟ میں تو نیکی کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ سنیں دین کتنا حساس ہے، اور ہم کو کتنا حساس ہونا چاہیے جو ہم شیعہ ہیں، جو ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ کہ تم نے کبھی سوچا تم روز بھیڑیں بکریاں کاٹ کاٹ کھلا رہے ہو؟ کہ مولا خوشی کے لیے ان کی۔ کہ یہ بھی سوچو اگر ان میں سے جتنے ہیں ان میں تمہارے جیسے صاحب حیثیت نہیں ہیں، تمہیں کھلاتے دیکھ کے ان کا کلیجہ محسوستا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، ان کو جو یہ دل کو اذیت پہنچ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ نہ کرو۔ اللہ کرے کہ آپ تک بات پہنچی ہو۔ میں بہت زبردست تبرک بانٹ سکتا ہوں مگر میرا غریب پڑوسی نہیں حیثیت رکھتا۔ اب میں نے اپنی طاقت سے زیادہ پیسہ لگا کے تبرک بانٹ ڈالا، اس کا دل محسوس رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں یہ نہ کرو کہ تمہاری عمل کی شدت سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ دوسری اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں، پورے مذہب کا جائزہ لیجئے تو بتاتا ہے نماز راستے میں نہیں پڑھ سکتے، نماز راستہ روک کے نہیں پڑھ سکتے، نماز کسی دوسرے کے زمین پہ بغیر اجازت نہیں پڑھ سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روح ہے، مذہب ہے۔ تو پھر خیال کریں ہم کہ ہم جب جلوس نکالیں تو مجلسیں کریں تو راستے بند نہ کریں۔ آپ کی عزت، ہم ابھی سمجھ رہے ہیں تار کٹوانے میں ہماری عزت ہے، درخت کٹوانے میں ہماری عزت ہے، تار کٹے گا علم نہیں جھکے گا۔ یہ کوئی بیعت باطل کا مطالبہ نہیں ہے کہ علم نہیں جھکے گا۔ تار کٹے گا، محلے بجلی غائب ہوگی، بیمار ہیں بستر پہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو کہیں بجلی پنکھا نہیں چلے گا، سب آپ سے بدگمان ہوں گے۔ لہذا خدا کے لیے اکڑ نہیں، جھک کے چلنا سیکھیے، کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ ہم حسین کا نام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو حسین اذیت پہنچانے نہیں آئے تھے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اس لیے نہیں نکلا ہوں، مفسد فی الارض بن کے نہیں نکلا ہوں، جھگڑا کھڑا کرنے نہیں نکلا ہوں۔ لہذا جھگڑے نہ کھڑے ہوں عزاداری میں کہ یہیں سے ضرور گزریں گے اور تمہیں یہ اپنا زینہ توڑنا پڑے گا اور تمہیں یہ چھجا کاٹنا ہے اور میرے باپ دادا سے اس گلی سے نکل رہا یہیں سے گزار کے رہیں گے۔ آپ مذہب کی روح کی حفاظت کیجئے، پتلی گلی ہو، پتلی سڑک ہو، چوڑی سڑک ہو، جلوس ادا کی یہ شان بنائیے کہ آدھا 2/3 جتنا کم سے کم آپ لے سکتے ہیں اتنا راستہ جلوس کے لیے رکھیے، رسیاں باندھ کے
اسی سڑک کے ایک حصے کو آنے جانے والوں کے لیے خالی چھوڑیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اکڑ کے چلنے کے بجائے اس طرح آپ نے اخلاق کا سہارا لے کے راہ اپنائی تو یہ جو آپ کو کوستے ہوئے جا رہے تھے یہ آپ کو دعائیں دیتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کی طرف کھینچیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اتنا رو بھی رہے ہیں پھر بھی ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ کربلا کا پیغام دینا ہے تو طاقت کے مظاہرے سے نہیں ہوگا، کربلا کا پیغام دینا ہے تو اخلاق کے مظاہرے سے ہوگا۔ کربلا دین پہنچانے آئی تھی، کربلا غرور کا اظہار کرنے نہیں آئی تھی۔ امام نکلے تھے، کہتے ہوئے نکلے تھے لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدہ، نہ کسی کا حق چھیننے، نہ کسی کا حق کچلنے، نہ کسی کو ستانے، نہ کوئی جھگڑا کھڑا کرنے، نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنے۔ تو پھر ہمارے ایام اعظم میں جھگڑے نہ ہوں، ہمارے ایام اعظم میں پولیس کو نہ آنا پڑے، ہمارا پولیس تھانہ مطمئن ہو یہ حسین والے ہیں، یہ ایسے رہیں گے کہ ہمیں ایک سپاہی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خود کو پھر سے پہنچا دیجئے جہاں ہمارے بزرگ تھے۔ سکون، ماحول، امن، انصاف، عدالت، یہی ہدف تھا کربلا